أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پردہ نشی عفت اسلامی ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ معزز سامعین و سامعات کی خدمت میں جس عنوان کی مناسبت سے چند گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ نہایتی اہم، انوکھا اور نیا عنوان یہ ہے: یاجوج و ماجوج کون ہے اور کہاں ہیں؟ بعض لوگ یاجوج ماجوج کے وجود میں شک و شبہ کرتے ہیں، اور شک و شبہ ہی نہیں بلکہ یاجوج و ماجوج کے ظلم سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کی تھی اس دیوار کا بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرح کی کوئی دیوار نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی دیوار موجود ہوتی، بنی ہوئی ہوتی، تو آج کے دور میں اس کا پتہ لگ جاتا، کیونکہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، دنیا کی چھان و بین بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور کوئی ملک، کوئی شہر، حتیٰ کہ کوئی جزیرہ ایسا باقی نہ رہا جہاں سیاح نہ پہنچے ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کی بے تکی باتیں کہہ کر ایسی باتوں کا انکار کیا جاتا ہے جس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ کل میں عنوان کی مناسبت سے کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے پڑھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دیوار چین میں ہے، حالانکہ صحیح بخاری کے مترجم مولانا محمد داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الانبیاء باب و قصتی یاجوج ماجوج میں اس کو رد کیا ہے اور لکھا ہے کہ چین کی دیوار جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی بنائی ہوئی دیوار ہے، چین کی دیوار یہ لوہے کی دیوار نہیں، چین کی دیوار یہ لوہے کی نہیں ہے، اور نہ اس کو ذوالقرنین نے بنایا ہے، بلکہ اس دیوار کو چین کے ایک بادشاہ نے بنایا ہے، اور ذوالقرنین عادل بادشاہ نے جو دیوار بنایا وہ دیوار شیشہ، لوہا اور تانبا کو پگھلا کر تعمیر کی گئی تھی۔ تو بہرکیف اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پر عقیدہ ہے، اس بات پر ایمان و یقین ہے کہ یاجوج ماجوج کا وجود ہے، لیکن وہ بند ہے۔ جس طرح سے دجال کا وجود ہے لیکن وہ کسی جزیرے میں بندھا ہوا ہے، اسی طرح یاجوج و ماجوج کا وجود ہے لیکن وہ بند ہے۔ اب کہاں بند ہے؟ ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے، چین میں ہے یا جاپان میں ہے، عراق میں ہے یا ایران میں ہے، واللہ اعلم۔ البتہ بند ہے، اور بند کا لفظ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھولنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، انشاءاللہ تفسیرہ بعد میں آئے گی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یاجوج و ماجوج کو قرب قیامت کے وقت کھولا جائے گا۔ تو آئیے پورے قرآن میں دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ ہے سورہ کہف اور دوسری جگہ ہے سورہ انبیاء۔ سورہ کہف کی 96 سے لے کر 98 تک یعنی 12 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یاجوج اور ماجوج کی اس حالات کو بیان کیا ہے، اس زندگی کو بیان کیا ہے جو گزر چکا ہے۔ اور سورہ انبیاء کی صرف 2 آیات 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کی اس حالات کو بیان کیا ہے جو اس کے آنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے پہلے اور بعد کے دونوں حالات کو نہایتی اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ کا جسم مسند حاضر ہے اسی طرح ذہن و دماغ کو بھی حاضر رکھ کر بغور سنیں۔ انشاءاللہ آج آپ بہت اہم اور ایک نئی بات لے کر کے جائیں گے۔
عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہی یہ طاقتور قوم یاجوج اور ماجوج ہلاک ہوں گے۔ آئیے پہلے یہ معلوم کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ہے کون؟ کیا یہ انسانوں میں سے ہیں یا جن و شیاطین میں سے ہیں، یا کوئی ایسی نئی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالی نے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے؟ تاریخ کی کتابوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج و ماجوج یہ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا یافث کی اولاد میں سے ہے، جو طوفان نوح کے بعد پیدا ہوا۔ طوفان نوح بہت مشہور اور بہت یادگار طوفان ہے، اور طوفان نوح کی مناسبت سے ہی نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح کے وقت جو مرد و زن کشتی میں موجود تھے، جن کی تعداد احادیث میں 80 یا اس سے کم بتائی جاتی ہے، صرف وہی لوگ زندہ رہے۔ کشتی سے باہر جو لوگ بھی تھے، حتیٰ کہ جو جانور بھی تھے، ساری مخلوق تباہ و برباد ہو گئی، غرق آب ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی میں مرد و زن کے ساتھ ساتھ ہر ذی روح مخلوق کا جوڑا بھی رکھ لیا گیا۔ تو طوفان نوح کے بعد جو لوگ کشتی میں موجود تھے، انہی کی نسل بڑھی، انہی سے دنیا آباد ہوئی۔ اسی مناسبت سے نوح علیہ السلام کو بولو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ صاحب احسن بیان نے سورہ ہود آیت نمبر 40 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا 3 بیٹا بھی ایمان لانے والوں میں شامل تھا، سام، حام، یافث۔ لہذا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی کشتی میں موجود تھے، سام، حام اور یافث، اور ان تینوں کی بیویاں کتنے ہوئے؟ 6۔ اور چوتھی بیوی نوح علیہ السلام کا بڑا بیٹا کنعان کی تھی، جو کافر تھا، لیکن کنعان کی بیوی مسلمان تھی، اس لیے وہ بھی کشتی میں موجود تھے۔ تو کتنے ہوئے؟ نوح علیہ السلام کے گھر والوں میں سے 4 افراد تھے، 3 نوح علیہ السلام کے بیٹے اور 4 نوح علیہ السلام کی بہو، یعنی چاروں بیٹی کی بیویاں۔ البتہ نوح علیہ السلام کا بڑا بیٹا کنعان اور نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ یہ کافر تھے، یہ دونوں، اس لیے کشتی میں ان لوگوں کو نہیں لیا گیا۔ تو یاجوج اور ماجوج یہ دونوں سگے بھائی ہیں، یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور یافث بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن ان دونوں بھائیوں کی نسل اس قدر بڑھی کہ ان دونوں بھائیوں کی طرف نسبت کر کے ایک بڑا قبیلہ، بڑا خاندان، ایک بڑی قوم بن گئی، جنہیں قوم یاجوج اور قوم ماجوج کہا جانے لگا۔ تو معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج بھی انسان ہیں، یہ بھی اولاد آدم میں سے ہیں، یہ بھی انسانی مخلوق کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ انسانی آبادی میں رہتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یاجوج ماجوج بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان تھے، یہ بھی انسانی آبادی میں رہتے تھے، یہ بھی اولاد آدم میں سے تھے، تو پھر عام انسان اور یاجوج ماجوج میں اتنا بڑا فرق کیوں کہ یاجوج ماجوج کے ظہور کو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت قرار دے دیا گیا؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب یہ بھی انسان تھے، اولاد آدم میں سے تھے، تو عام انسان اور یاجوج ماجوج میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے کہ اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے دیا گیا؟ یہ بہت اہم اور اندر کی بات ہے۔ تو آئیے اندر کی بات کتاب و سنت کی گہرائی سے باہر نکال کر ہم آپ کو ان دونوں کے درمیان فرق، یاجوج ماجوج اور عام انسانوں کے درمیان کیا فرق ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ بغور سنیں، اس کو یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی ان اہم باتوں سے آگاہ کریں۔ 2 فرق ہے، یہ دونوں فرق کتاب و سنت سے ثابت ہے، لیکن ہم یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہی دونوں فرق کی بنیاد پر اللہ تعالی نے یاجوج ماجوج کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ پہلا فرق، یاجوج اور ماجوج اور عام انسانوں میں 2 چیزوں کا بڑا فرق ہے، 2 چیزوں کی بہت زیادتی ہے۔ ان دونوں چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ظالم، جابر، فسادی، شریر، بدمعاش اور نہایت ہی طاقتور قوم تھی۔ لوگوں کی آبادی میں آ کر قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے تھے، لوگوں کو بے گناہ بغیر کسی غلطی کے مارتے اور پیٹتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، اور لوگ ان سے مقابلہ کی طاقت و قوت نہیں رکھتے تھے۔ لہذا ایک دن قوم کے لوگوں نے
یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے تنگ آ کر ان کے ظلم کو سہتے رہے. ایک دن اس کے ظلم سے تنگ آ کر قوم کے مظلوم لوگوں نے اللہ کے ایک عادل بندے، نیک بندے ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کے خلاف مدد کی بھیک مانگی. کیا بھیک مانگی؟ مظلوم لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے کیا فریاد کیا؟ آئیے قرآن کے الفاظ ملاحظہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان مظلوموں کی فریاد کو قرآن میں نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا و بینہم سدا. آئیے پہلے یہ معلوم کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے اور ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے. ذوالقرنین کا مطلب ہے دو قرنوں والا. قرنین کی کئی معنی ہیں. یہ قرن کا تسنیہ ہے. قرن کا ایک معنی ہے 100 سال، یعنی ایک صدی کو قرن کہتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین 200 سال تک یعنی 2 صدیوں تک دنیا میں رہے. اسی مناسبت سے ان کو ذوالقرنین 2 صدیوں والا کہا جاتا ہے. اسی طرح قرن سینگ کو بھی کہتے ہیں. جیسے گائے کی سینگ، ہرن کی سینگ ہوتی ہے نا، اسی طرح قرن سینگ کو کہتے ہیں. ایک سینگ کو قرن کہتے ہیں اور 2 سینگ کو قرنین کہتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ ذوالقرنین کے سر پہ 2 سینگ تھے، اسی مناسبت سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، یعنی 2 سینگوں والا. اسی طرح قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں. تو ان کے سر پر بالوں کی 2 لٹیں تھیں، اسی مناسبت سے ان کو ذوالقرنین 2 لٹوں والا کہا جاتا ہے. اور یہ ہے کون؟ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے کہا کہ ہماری قوم میں ایک آدمی ہے، ایک نوجوان ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں. تو یہودیوں نے کہا کہ تم ان سے 3 سوال کرو. اگر تینوں سوال کا جواب بتا دے تو سمجھو وہ نبی ہے، اگر جواب نہ بتائے تو سمجھو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اور بعض روایت میں خود یہودی نے یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. وہ 3 سوال کیا ہے؟ سماعت فرمائے. روح کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 2 اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 3 ذوالقرنین کون تھے؟ یہ تینوں سوال اس قدر اہم ہیں کہ یہی تینوں سوالات سورہ کہف کے نزول کا سبب بنا. روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا علم اللہ نے نبی ہو یا غیر نبی کسی کو نہیں دیا ہے. اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. آپ سے یہ لوگ روح کے تعلق سے سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. تو روح کیا ہے، اس کی حقیقت و ماہیت تو اللہ نے نہیں بتایا ہے. اس کے بعد کے جو 2 سوال ہے ذوالقرنین اصحاب کہف کون تھے، اس کی تفصیلی وضاحت سورہ کہف میں موجود ہے. اصحاب کہف کون تھے یہ آپ تفسیر وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. البتہ ذوالقرنین کون تھے اختصار کے ساتھ اس کی وضاحت سماعت فرمائے، کیونکہ اس کا میری مضمون سے اس کا تعلق ہے. اللہ تعالی بیان فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. سورہ کہف کی آیت میں 83 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے تعلق سے سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں. پھر اس کے بعد کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا تعارف کرایا ہے. وہ کون تھے، ان کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم رہ چکے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھا، اللہ کو ماننے والا، آخرت پر ایمان و یقین رکھنے والا تھا. وہ مال و دولت کا حریص اور لالچی نہیں تھا، وہ نفس پرست نہیں تھے. تو لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا یا ذوالقرنین قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس ملک میں بہت بھاری فسادی ہے. ہم لوگ اس کے ظلم سے تنگ آ گئے ہیں، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی جرم کے وہ ہمارے پر ظلم کرتے ہیں، ہم کو مارتے پیٹتے ہیں، ہمیں قتل کرتے ہیں. اے ذوالقرنین قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا. اے ذوالقرنین کیا اگر ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، یعنی کچھ مال و دولت دیں، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینه سدا. تو کیا آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دیں گے؟ ذوالقرنین جو عادل
بادشاہ تھا اور وہ جو عادل بادشاہ تھا ذوالقرنین نے کہا کہ اے مظلوم لوگوں، اے میرے بھائیوں، ہمیں تم لوگوں کی مال و دولت کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، لہذا تم لوگ جسمانی اعتبار سے یا تعمیراتی سامان سے میری مدد کرو، یعنی دیوار تعمیر کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ چیز تم لوگ مہیا کرو۔ پھر ذوالقرنین نے شیشہ، لوہا اور تانبا کو پگھلا کر خوب مضبوط دیوار تعمیر کر دیا۔ گرچہ یہ دیوار بہت ہی مضبوط ہے، اب اس دیوار کو عبور کر کے یا اس دیوار کو توڑ کر یاجوج ماجوج کا انسانی آبادی میں جانا محال ہو گیا، لیکن ہاں یاد رہے گرچہ وہ دیوار بہت مضبوط ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا تو یاجوج ماجوج اسے ریسا کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس دیوار میں تھوڑا سوراخ ہو چکا ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء باب قصۃ یاجوج ماجوج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتح اللہ من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذا، کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا کھول دیا ہے۔ اور اسی باب کی دوسری حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں یاجوج اور ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا ہے، آپ نے انگوٹھے کے قریب والی انگلی سے ہلکا بنا کے بتایا، یعنی اس طرح اتنا سوراخ کر دیا ہے۔ تو یاجوج ماجوج کے ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان نہایت مضبوط دیوار تعمیر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بند کر دیا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دجال کو کسی جزیرے میں باندھ دیا گیا ہے اور قرب قیامت کے وقت جب اس کو کھولا جائے گا، کس کو؟ یاجوج اور ماجوج کو، تو وہ کس طرح فساد مچائیں گے؟ آئیے قرآن کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وهم من کل حدب ینسلون، تو وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی کھولتے ہی وہ زمین میں پھیل جائیں گے اور پھر ظلم و فساد کریں گے، جس طرح سے پہلے کرتے تھے اس سے بھی زیادہ ظلم و فساد مچائیں گے۔ وہ کس طرح شرارت کریں گے اس کا ایک جھلک، بالکل ایک جھلک، کیونکہ وقت بہت کم ہے، ایک جھلک میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ وہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو وہ تیر خون آلودہ ہو کر لوٹیں گے، تو دیکھے گا تیر میں خون لگا ہوا ہے، تو وہ یاجوج اور ماجوج کہے گا زمین والے پہ ہم تو غالب آ چکے ہیں، اب آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے، اللہ اکبر۔ اس طرح وہ ظلم کریں گے، اس کے ظلم اور فساد سے اہل ایمان تنگ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں گے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اے اللہ یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھ، اے اللہ یاجوج اور ماجوج کو ہلاک کر۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یاجوج اور ماجوج کی گدیوں میں ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پھر اس کی بدبو سے اہل ایمان پریشان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پرندے کو بھیجے گا اور وہ پرندہ اس کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ وہ شرارتی قوم تھی، بدمعاش قوم تھی۔ دوسری چیز یہ کہ ان کی کثرت نسل دوسرے انسانوں سے بہت زیادہ تھی، اور اسی سے قیامت کے دن جہنم زیادہ بھرے گی، یہی لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، آپ نے وہ حدیث سنا ہوگا، بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی ذریت میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کرو۔ تو جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا تو آپ صحابہ کرام بالکل متغیر ہو گئے، پریشان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان اور فرمان کو سن کر۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں گھبراؤ نہیں، 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا۔ تو انہی دو چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تو عام لوگوں کے بنسبت یاجوج اور ماجوج میں یہ ان دو چیزوں کا بہت ہی زیادہ فرق ہے، جس کی وضاحت قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائیوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر غیب کی چیزوں پر ایمان و یقین رکھنے کی توفیق ارزانی بخشے، جب بھی زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔